اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ تھے، لیکن اس بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ایک جادوگر اس کے دربار میں بہت ہی مقرب تھا۔ اپنے جادو سے وہ لوگوں کو بادشاہ کے خدا ہونے پر یقین دلاتا تھا۔ ایک دن اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا تم میرا علم کسی کم عمر لڑکے کو سکھا کر اس سے کام لے سکتے ہو۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ایک ہوشیار اور چلاک لڑکا ڈھونڈ کر اس کام کے لیے منتخب کر لیا۔ لڑکا روزانہ اس جادوگر کے پاس آنے جانے لگا، لیکن رستے میں ایک ایماندار بزرگ رہتے تھے۔ گزرتے ہوئے ایک دن وہ لڑکا بزرگ کے پاس بیٹھا تو بزرگ کی باتیں اس لڑکے کو بہت پسند آئیں۔ اب وہ لڑکا روزانہ آتے جاتے اس بزرگ کے پاس بیٹھ کر باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا تھا۔ ایک دن گزرتے ہوئے اس لڑکے نے دیکھا کہ رستے میں ایک بہت بڑا جانور کھڑا ہے جو انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ تو اس لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے حق کو پہچاننے کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر ان بزرگ کا مذہب حق ہے اور جادوگر اور بادشاہ جھوٹے ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو موت دے دے۔ یہ دعا کر کے اس لڑکے نے جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگنے سے وہ جانور اسی وقت مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس لڑکے نے یہ پورا واقعہ ان بزرگ سے بیان کیا تو انہوں نے اس لڑکے کو بشارت دی کہ خدا کے دربار میں تیرا رتبہ بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تجھے امتحان میں ڈالا جائے گا اور تو امتحان میں صبر کرنا اور خدا کو یاد کرنا اور میرا ذکر نہ کرنا کسی سے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعا سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کے مریض شفا پانے لگے۔ اس کا چرچہ پوری طرح پھیل چکا تھا۔ اس وقت بادشاہ کا ایک مقرب ہم نشین جو اندھا ہو چکا تھا، اس نے اس لڑکے کو بہت سے ہدیے اور تحائف دیے اور دعا کی درخواست کی۔ لڑکے نے اس سے کہا اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا۔ لہٰذا وہ ایمان لے آیا تو اس لڑکے نے اس کے لیے دعا کی اور وہ شفا یاب ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور بولا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے پوچھا کہ تجھے کس نے یہ سب بتایا ہے؟ تو اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکے کو قید کر کے ظلم کے پہاڑ توڑے اور اس سے پوچھا تمہیں یہ سب کس نے بتایا ہے؟ تو اس لڑکے نے بتایا کہ مجھے یہ سب فلاں بزرگ نے بتایا ہے۔ اور بادشاہ نے اس بزرگ کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے اس عقیدے سے توبہ کر لو اور مجھے خدا مان لو، میں تمہیں معاف کر کے انعام و اکرام سے نواز دوں گا۔ لیکن ان بزرگ نے کہا میں مرتے دم تک اس عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ و گولا ہو گیا اور اس نے بزرگ کے سر پر آرا چلا کر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلا کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کر کے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دو۔ اصل میں بادشاہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، صرف ڈرانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس جادو کا علم تھا جو بادشاہ کے کام کا تھا۔ لیکن جب سپاہی اسے لے کر پہاڑ پر چڑھے اس وقت زلزلے کے جھٹکوں سے وہ سب سپاہی نیچے گر کر مر گئے اور وہ لڑکا بادشاہ کے سامنے آ موجود ہوا۔ بادشاہ نے پھر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر کی گہرائی میں پھینک دو۔ بادشاہ کے سپاہی اسے کشتی میں بٹھا کر جب سمندر کی گہرائی میں پہنچے تو اس نے دعا کی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور وہ لڑکا سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے مجھے سولی پر لٹکا کر یہ پڑھ کر تیر مار، میں مر جاؤں گا۔ لہٰذا بادشاہ نے اسی ترکیب پر عمل کیا، اسے تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر غصے سے بوکھلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمان والوں کو پکڑوا کر آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 80 مومنین کو آگ میں ڈالا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے بیٹھ کر مومنین کو آگ میں جلنے کا منظر دیکھ رہے تھے، اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے کہ ایک دم خدا کے قہر نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس طرح کہ خندق کے شعلے اس قدر بھڑک اٹھے
کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ لمحہ بھر میں سب جل کر راکھ ہو گئے، اور باقی تمام مومنین کو اللہ نے کافر اور ظالم کے شر سے بچا لیا۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ البروج میں یوں بیان کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: خندق والوں پر لعنت ہو، اس بھڑکتی آگ والوں پر جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ایسے واقعات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایمان کامل کی نشانی ہے کہ مومن مصیبت سے گھبرا کر اپنے اللہ سے دور نہ ہو اور اپنا خاتمہ ایمان پر مانگے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔